أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، اور کتاب الفوائد یہ محنت ہے، یہ تالیف ہے، یہ تصنیف ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عظیم الشان شاگرد ہیں۔ اس کتاب کا بہت سا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخری درس جو رمضان سے پہلے ہوا تھا، اس کے بعد آج پہلا درس ہے، اور آج صفحہ نمبر ہے 245 245 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ جی، کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 307 307۔ چنانچہ امام صاحب آج کے درس میں فرماتے ہیں: خلق بدن ابن آدم من الارض وروحہ من ملکوت السماء وقرن بینہما، کہ آدم کے بیٹے یعنی کہ انسان کے جسم کو پیدا کیا گیا ہے من الارض، زمین سے، وروحہ، اور اس کی روح کو پیدا کیا گیا ہے من ملکوت السماء، آسمانی جہان سے۔ ملکوت بادشاہ، عظیم سلطنت۔ ملکوت کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نعم میں آیت نمبر 75 میں 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے رہے آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمان و زمین کی سلطنت۔ اور پھر سورہ اعراف آیت نمبر 185 185 میں ہے: اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین کی سلطنت میں، آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت میں؟ تو ملکوت کا لفظی ترجمہ ہوگا عظیم بادشاہت، عظیم سلطنت، اور اس سے مراد عالم بالا لیا جاتا ہے، اوپر والا جہان، یعنی کہ ملکوت السما جب کہا جائے گا تو آسمانی دنیا، آسمانی جہان، اوپر والا جہان۔ تو امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جسم کو پیدا کیا گیا زمین سے، اور اس کی روح کو پیدا کیا گیا ہے آسمانی جہان سے۔ وَقُرِنَ بَيْنَهُمَا، اور ان دو چیزوں کو آپس میں ملا دیا گیا۔ کن دو چیزوں کو؟ انسان کے جسم کو اور اس کی روح کو، ان دونوں کو ملا دیا گیا۔ فَإِذَا أَجَاعَ بَدَنَهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقَامَهُ فِي الْخِدْمَةِ وَجَدَتْ رُوحُهُ خِفَّةً وَرَاحَةً، پس جب اجاع، یہ انسان بھوک میں رکھے، بدنہ، اپنے بدن کو، اپنے بدن کو کس میں رکھے؟ بھوک میں۔ وَأَسْهَرَهُ، اور اس کو جگا کر رکھے، نیند میں رکھنے کی بجائے جگا کر رکھے۔ پس جب یہ انسان اپنے بدن کو بھوک میں رکھے، وَأَسْهَرَهُ، اور جگا کر رکھے، وَأَقَامَهُ فِي الْخِدْمَةِ، اور اس کو خدمت میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، تو وجدت روحہ خفۃ وراحۃ، تو اس کی روح جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، وہ پاتی ہے ہلکے پن کو اور راحت کو۔ یعنی کہ جب آپ کھانا کم کھائیں، نیند کو کم کر دیں، اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائیں،
تو آپ کی روح کیا محسوس کرے گی؟ ہلکا پن اور راحت، سکون محسوس کرے گی۔ کون؟ روح۔ فطاقت الی الموضع الذی خلقت منہ، چنانچہ طاقہ یطوق، اس کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنا، خواہش رکھنا، چاہت رکھنا، رغبت رکھنا۔ چنانچہ طاقت، یہ جو روح ہوتی ہے پھر شوق رکھتی ہے، خواہش رکھتی ہے، چاہت رکھتی ہے للموت، اس جگہ کی، الذی خلقت منہ، جس جگہ سے اس کو پیدا کیا گیا۔ تو روح کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ آسمانی دنیا سے۔ گویا کہ جب آپ اپنے جسم کو عبادت میں لگائیں گے اور کھانا کم کھائیں گے اور زیادہ تر اس کو بیدار رکھیں گے تو پھر آپ کی روح خوشی محسوس کرے گی، ہلکا پن محسوس کرے گی، اور وہ چاہے گی کہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں سے میں آئی تھی۔ واشتاقت، اور یہ روح شوق رکھے گی الی عالمہ العلوی، اپنے عالم بالا کی طرف، اوپر والے جہان کی طرف۔ وَإِذَا أَشْبَعَهُ، اور جب انسان اپنے جسم کا پیٹ بھر کر رکھے، وَنَعَمَهُ، اور اپنے جسم کو نعمتوں میں رکھے، وَنَوَّمَهُ، اور اپنے جسم کو نیند میں رکھے، وَاشْتَغَلَ بِخِدْمَتِهِ وَرَاحَتِهِ، اور اپنے جسم کی خدمت اور اس کی راحت میں مشغول رہے، تو اخلد البدن الى الموضع الذي خلق منه، تو یہ جسم مائل ہو جاتا ہے اس جگہ کی طرف جس سے یہ پیدا کیا گیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ زمین کی طرف۔ یعنی کہ اگر آپ جسم کو عبادت میں لگائیں، اس کی خدمت نہ کریں بلکہ اس سے خدمت لیں، اس کو عبادت میں لگائیں اور رات کو کم سوئیں، تہجد پڑھیں، دن کے ٹائم کھانا کم کھائیں، عام طور پہ روزے رکھیں، تو آپ کی روح کیا محسوس کرے گی؟ ہلکا پن، راحت، خوشی، اور وہ اڑ کر جانا چاہے گی اس جگہ کی طرف جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا، جہاں سے وہ آئی ہے، اور وہ ہے اوپر والا جہان۔ یعنی کہ جنت کی طرف اس کی رغبت ہوگی، اللہ کی طرف اس کی رغبت ہوگی، فرشتوں کی طرف اس کی رغبت ہوگی۔ اور جب آپ کھانے پینے میں ہی مصروف رکھیں اپنے جسم کو، نعمتوں میں لگائے رکھیں اور نیند میں اس کو مبتلا رکھیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جسم جو ہے یہ مائل ہوگا اس جگہ کی طرف جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا، ان کے زمین کی طرف۔ پھر اوپر جانے کے بجائے کام کی طرف ہو جائے گا، نیچے کو۔ اچھا، اب جب جسم نیچے کی طرف جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ فَانْجَذَبَتِ الرُّوحُ مَعَهُ، تو روح بھی کھنچ کر چلی جائے گی اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ۔ فَصَارَتْ فِي السِّجْنِ، تو پھر یہ روح رہے گی ایک قید میں، یہ روح رہے گی قید میں۔ فَلَوْلَا أَنَّهَا أَلِفَتِ السِّجْنَ، اگر یہ بات نہ ہو کہ یہ روح اس قید خانے سے مانوس نہ ہو چکی ہو۔ قید خانہ کیا ہے؟ یہ زمین، یہ دنیا۔ اگر اس سے مانوس نہ ہو چکی ہو تو لَسْتَغَاثَتْ، تو یہ فریاد کرتی ہے۔ کون؟ روح۔ من علم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب، یہ فریاد کرتی ہے اپنی جدائی اور اپنی منقطع ہونے کی تکلیف سے، جدائی کی تکلیف اور منقطع ہونے کی تکلیف سے بچنے کے لیے فریاد کرتی ہے۔ اچھا، کس چیز سے جدائی، کس چیز سے منقطع ہو جانا؟ عن عالمها، اپنے اس جہان سے، الذی خلقت منہ، جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایسے فریاد کرتی ہے
کما یستغیث المعذب، جیسے وہ شخص فریاد کرتا ہے جو عذاب میں مبتلا ہو۔ پہلی صورت میں روح کیا تھی؟ بڑی خوش تھی۔ وہ صورتحال کیا تھی؟ جب آپ نے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوا تھا، جب آپ جسم کو بیدار رکھتے تھے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، جب دن کے ٹائم آپ عام طور پہ بھوکے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو تب روح بڑی خوش تھی اور اس کو امیدیں تھی کہ میں نے پہنچنا ہے جنت میں نے جا ملنا ہے فرشتوں سے، جا ملنا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں سے۔ اور جب آپ نے اپنے جسم کو کیا کیا؟ نعمتوں میں رکھا، نیند میں رکھا اور اس کی خدمت پہ لگے رہے، تو اب آپ کا جسم مائل ہوگا اس جگہ کی طرف جہاں سے جسم کو پیدا کیا گیا ہے، تو روح بھی ظاہر اس کے ساتھ جائے گی پھر، لیکن روح رہے گی قید میں، سکون میں نہیں رہے گی۔ ہاں اگر یہ روح مانوس ہو گئی اس دنیا میں تو پھر ہو سکتا ہے وہ سکون میں رہے، لیکن اگر وہ مانوس نہ ہوئی تو پھر وہ فریاد کرتی رہے گی، تڑپتی رہے گی اور چاہے گی کہ اس کو اس عذاب سے نجات ملے۔ عذاب کیا ہے؟ کہ اس کا تعلق ختم کر دیا گیا ہے اوپر والے جہان سے، اس کو دور کیا جا رہا ہے جنت سے، اس کو دور کیا جا رہا ہے فرشتوں والی دنیا سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ امام ابن القیم، وبالجملہ کہتے ہیں مجمل بات یہ ہے، اجمالی بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فَكُلَّمَا خَفَّ الْبَدَنُ لَطُفَتِ الرُّوحُ، جب بھی بدن خفیف ہوگا روح جو ہے وہ لطیف ہوگی، وخفت اور ہلکی رہے گی، وطلبت عالمہ العلوی، اور وہ طلب کرے گی، ڈھونڈے گی اپنے عالم بالا کو، اپنے اوپر والے جہان کو، آسمانی جہان کو۔ وَكُلَّمَا ثَقُلَ، اور جب بھی ثقیل ہوگا کون؟ بدن، وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَالرَّاحَةِ، اور مائل ہوگا شہوت کی طرف، من چاہی چیزوں کی طرف، والراحت اور راحت کی طرف، تو ثقلت الروح، تو روح کیا ہو جائے گی؟ بھاری ہو جائے گی۔ وہبطت من عالمها، اور اتر آئے گی اپنے جہان سے، وصارت ارضیتا سفلیتا، اور پھر یہ روح بن جائے گی زمینی روح اور نیچے رہنے والی روح، جس کی ہمت بلند نہیں ہوگی، جس کو اوپر کا شوق نہیں ہوگا، بس اس کو پھر نیچے رہنے کا ہی شوق ہوگا۔ تو گویا کہ اس جملے میں امام صاحب نے خلاصہ بیان کر دیا اوپر کی گفتگو کا، کہ بدن کو آپ خفیف رکھیں، کھانا پینا کم کریں، اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، تو آپ کی روح کیا ہوگی؟ ہلکی ہو جائے گی، اور وہ اوپر کے جہان کو طلب کرے گی، اوپر جانا چاہے گی، اوپر کے جہان کا شوق رکھے گی۔ اور جب جسم ثقیل ہوگا اور راغب ہوگا کس کی طرف؟ شہوات کی طرف، من چاہی چیزوں کی طرف، یعنی کہ کبھی اس کا دل کر رہا ہے کہ شراب پی جائے، کبھی دل کر رہا ہے غیر لڑکیوں سے تعلق قائم کیا جائے، اور راحت، کوئی شوق نہیں رات کو تہجد پڑھنے کا، کوئی شوق نہیں روزہ رکھنے کا، کوئی شوق نہیں نمازیں پڑھنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب جسم اس طرح بھاری ہو جائے گا تو روح بھی بھاری ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنے جہان سے اتر آئے گی، ان کے اس کے اوپر کا شوق نہیں رہے گا، اور پھر وہ زمینی چیز بن جائے گی اور نیچے رہنے والی چیز بن جائے گی، اس میں وہ بلند و بالا ہمت نہیں رہے گی، جس ہمت کی وجہ سے اوپر جانے کا اس کو شوق تھا۔ فَتَرَى الرَّجُلَ رُوحُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَبَدَنُهُ عِندَكَ، چنانچہ آپ دیکھیں گے کسی آدمی کو
کہ اس کی روح ہوگی پھر رفیق الاعلی، رفیق اعلی میں، وبدن عندک، اور اس کا بدن ہوگا آپ کے پاس۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک تو ہم یہ دیکھ لیں کہ رفیق اعلی کس کو کہتے ہیں، رفیق الاعلی، الاعلی کس کو کہتے ہیں؟ بلند و بالا کو۔ الرفیق کیا؟ ساتھی۔ اچھا، الرفیق الاعلی سے مراد کون ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے آپ چند نصوص پہ غور کریں۔ مثال کے طور پہ ایک تو ہے سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہوں تو یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یا اللہ کون ہے جن پہ تیرا انعام ہوا؟ فرمایا نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کون؟ یہ انبیاء کرام، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ صالحین، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، رفیقا، ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیا ہے؟ رفیق الاعلی ہے، بلند و بالا ساتھی ہیں، اور ایسے ہی صدیقین بلند و بالا ساتھی ہیں، شہداء بلند و بالا ساتھی ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی بلند و بالا ساتھی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6348، 6348۔ اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہونے والے تھے تب آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہم الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ میں کن کا ساتھ چاہتا ہوں؟ بلند و بالا ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کا، نبیوں کا۔ سیدہ عائشہ کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو گویا کہ اختیار دیا گیا آخری وقت میں کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اوپر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو جنت دکھائی گئی، جنت میں آپ کا مقام و مرتبہ دکھایا گیا، پھر پوچھا گیا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، اور یہ اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کو۔ تو آپ کہہ رہے تھے اللہم رفیق الاعلی، تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ ہمیں پہلے بتایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو فوت ہونے سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ تو اس کے مطابق آپ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ جو بلند و بالا رفقا ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور تیرے عظیم فرشتے، مقدس فرشتے، میں ان کی مرافقت چاہتا ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے 5674، 5674۔ اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفقائے اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ کون؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ کون؟ فرشتے۔ تو یہ تین میں نے نصوص آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آیت، دو حدیثیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ الرفیق الاعلیٰ سے کیا مراد ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں، دوبارہ امام صاحب کی طرف آتے ہیں کہ فطر الرجل، آپ کسی آدمی کو دیکھیں گے کہ روحہ فی الرفیق الاعلی، اس کی روح کہاں ہوگی؟ بلند و بالا رفقا کے ساتھ ہوگی۔ وبدن عندک، اس کا جسم آپ کے پاس ہوگا۔ فیکون نائما، چنانچہ وہ سویا ہوا ہوگا، علی فراشی، اپنے بستر پہ، وروحہ، جبکہ اس کی روح ہوگی عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہا کے پاس، تجول حول العرش، گھوم رہی ہوگی عرش کے ارد گرد۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ تو سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو،
اچھا، المنتہا انتہا کی جگہ، آخری حد کی جگہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ احادیث پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیری کا وہ درخت جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، یعنی کہ نیچے والی چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے اوپر پھر آگے لے لی جاتی ہیں، اور اوپر کی چیزیں یہاں تک آتی ہیں اور پھر یہاں سے آگے فرشتے وغیرہ لے لیتے ہیں. یہ جو بیری کا درخت ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا، احادیث میں بھی آیا. سدرۃ المنتہا کا تذکرہ مثال کے طور پہ سورہ نجم ہے، آیت نمبر 13 سے لے کے 15، 13 سے لے کے 15. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک اور بار بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. یعنی کہ صرف زمین پہ نہیں دیکھا بلکہ آسمانوں پہ بھی دیکھا ہے. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کے درخت کے پاس. عندہا جنت المأویٰ، وہی بیری کا درخت جس کے پاس ہے جنت، وہ جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو ان 3 آیات میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ سدرۃ المنتہا. اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3887، 3887. اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کرتے ہوئے اپنے واقعہ معراج کا، کہتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر میرے سامنے ظاہر کیا گیا درخت سدرۃ المنتہا، یعنی کہ بیری کا درخت. فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے جو بیر ہیں وہ حجر شہر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں. مٹکا اتنے بڑا ہوتا ہے مٹکا. وَإِذَا وَرَقُهَا، اور اس کے پتے مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَ، ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں. قال هذه سدرۃ المنتہا، جبریل السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جو بیری کا درخت ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. تو اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں امام صاحب. پھر سن لیں ان کی عبارت. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کسی آدمی کو کہ اس کی روح ہے فی الرفیق الاعلی، بلند و بالا رفقا کے ساتھ، وبدنہ عندک، جبکہ اس کا جسم ہوگا آپ کے پاس. چنانچہ فیکون نائما، وہ سویا ہوا ہوگا، علی فراشی، اپنے بستر پہ، وروحہ، اور اس کی روح جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کے درخت کے پاس، تجول، گھوم رہی ہوگی، حول العرش، عرش کے ارد گرد. یہ کون آدمی ہوگا؟ جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے، جو اپنے جسم کو مجبور کرتا ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے پہ، فجر کی نماز کے لیے اٹھنے پہ، روزہ رکھنے پہ. جسم کی باتیں نہیں مانتا بلکہ جسم سے اپنی باتیں منواتا ہے، اپنے جسم کو عبادت میں لگاتا ہے. تو یہ زمین پہ سویا ہوتا ہے، روح اس کی اوپر گھوم رہی ہوتی ہے. وآخر واقف فی الخدمۃ ببدنہ وروحہ فی السفل تجول حول السفلیات. اور دوسرا آدمی جو ہوتا ہے واقف، وہ لگا ہوا ہوتا ہے اپنے بدن کی خدمت میں، وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے بدن کی خدمت میں، جبکہ اس کی روح فی السفلی، نیچے ہوتی ہے، تجول حول السفلیات، اور نچلی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، وہ ادھر ہی گھومتی رہتی ہے. یہ کون ہے آدمی؟ یہ وہ ہے جو اپنی جسم کی خدمت میں لگا رہتا ہے، جو جسم کہے اس کو مہیا کرتا ہے. جسم شراب مانگے، شراب حاضر ہے. جسم کہے کہ لڑکی سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، کہتا ہے وہ بھی حاضر ہے. جو جسم کہے اس کی بات مانتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ پھر ادھر ہی رہتا ہے.
تو یہ ان کے گفتگو کر رہے تھے آخر میں امام صاحب نیند کے موضوع پہ، یعنی کہ نیند میں جسم ادھر ہے، روح اوپر ہے. کہتے ہیں فَإِذَا فَارَقَتِ الرُّوحُ الْبَدَنَ الْتَحَقَتْ بِرَفِيقِهِ الْأَعْلَى أَوِ الْأَدْنَى، اور جب یہ روح بدن سے الگ ہوتی ہے، جب روح بدن سے، یعنی کہ جب موت آتی ہے، مراد کہ جب موت آتی ہے، جب روح بدن سے الگ ہوتی ہے، التحقت برفیقہ الاعلی، تو یہ روح جا ملتی ہے اپنے بلند و بالا رفقا کے ساتھ، ابی الادنا، یا گھٹیا اور نچلے رفقا کے ساتھ. جیسا جسم ہوگا روح کا ویسا انجام ہوگا. فعند الرفیق الاعلی، بلند و بالا رفقا کے پاس کیا ہے؟ کل قرۃ عین، ہر وہ چیز جس سے آنکھوں کو سکون ملے. وکل نعیم، اور رفقائے اعلیٰ کے پاس ہر نعمت ہے. وسرور، ہر خوشی ہے. وبہجت، ہر رونق ہے. ولذت، ہر لذت ہے. وحیات طیبۃ، وحیات طیبۃ، اور عمدہ زندگی ہے. وعند الرفیق الاسفل، اور نچلے رفقا کے پاس، گھٹیا رفقا کے پاس کیا ہے؟ کل ہم وغم، ہر ٹینشن، ہر غم. وضیق، اور ہر تنگی. وحزن، اور ہر غم. وحیات نکدہ، اور پریشانی والی زندگی. ومعیشت ضنک، اور تنگ زندگی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جس نے اعراض کیا عن ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کے لیے ہوگی معیشت زندگی، ضنکا، تنگی والی. اچھا یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور یہ آیت کون سی سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 124 124 آیت مکمل کرتے ہیں. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کو ہم اٹھائیں گے روز قیامت اندھا بنا کر. کس کو؟ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا. اچھا ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام عن ذکری کی دو طرح کی تفسیر کرتے ہیں. پہلے میں خلاصہ بتا دوں پھر آگے چلیں گے. ایک تفسیر یہ کہ من اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، یعنی کہ اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا کلام، یعنی کہ اعراض کیا اس چیز سے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن. جس نے میرے کلام سے اعراض کیا، میرے قرآن سے اعراض کیا، اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی. اور دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ عن ذکری سے مراد ہے کہ جس نے اعراض کیا میرا تذکرہ کرنے سے، میرے اذکار سے. اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا تھا، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ اللہ کے نام، نہ اللہ کی صفات، نہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. تو ایسے شخص کی بھی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی. اچھا اب دیکھتے ہیں امام صاحب نے کیا تفسیر کی ہے. کہتے ہیں فذکرہ، اللہ کا ذکر یہاں پہ کیا ہے؟ کلامہ، اللہ کا وہ کلام، الذی انزلہ علی رسولہ، جس کو اللہ نے اتارا اپنے رسول پہ. اور یہ تفسیر جو امام صاحب نے اختیار کی ہے، اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس نصیحت کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو آیا ہے نا اللہ کا ذکر، کہ جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، اس سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جو اس نے اپنے رسول پہ اتارا ہے. اور اعراض کرنے سے پھر کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں والاعراض عنہ ترک تدبرہ والعمل بہ، اور اس سے اعراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر نہ کرنا
اور اس پہ عمل نہ کرنا. یعنی کہ جو قرآن پہ غور و فکر نہ کرے، قرآن پہ عمل نہ کرے، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی. اچھا، اس آیت میں ایک لفظ آیا تھا اعراض، اس کی وضاحت کر دی امام صاحب نے. ذکری لفظ آیا تو اس کی بھی وضاحت کر دی. ذکری کی کیا وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا؟ اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتارا، ان کے قرآن. اور اعراض کرنے کی وضاحت یہ کی اس سے مراد ہے کہ قرآن پہ غور و فکر نہ کرنا، عمل نہ کرنا. اب رہ گیا معیشت زن کا. یہ تنگ زندگی، اس سے کیا مراد ہے معیشت زن کا؟ امام صاحب کہتے ہیں والمعیشت الضنک. اور یہ جو لفظ آیا کہ المعیشت الضنک اس آیت میں فاکثر ما جاء فی التفسیر انها عذاب القبر، تو تفسیر میں عام طور پہ یہ آیا ہے کہ اس سے مراد ہے عذاب قبر. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے قرآن سے دنیا میں اعراض کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، قبر میں اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی. یہ جو تفسیر ہے معیشت زنکا کی کہ اس سے مراد ہے عذاب قبر. دیکھیں، معیشت زنکا سے مراد دنیا والی زندگی بھی تو ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد قبر والی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور قبر کے بعد والی زندگی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ مراد قبر سے بعد والی زندگی نہیں ہے. یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی کہ قیامت کے دن ہم اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ قیامت سے پہلے ہے. تو عام طور پہ تفسیر یہ کی گئی ہے اس سے مراد ہے عذاب قبر. اور کئی علماء اکرام کہتے ہیں اس سے مراد دونوں ہیں، دنیا بھی، عذاب قبر بھی. دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قبر میں بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی. لیکن امام صاحب فرما رہے ہیں کہ عام طور پہ اس سے مراد کیا لیا گیا؟ عذاب قبر. کہتے ہیں قالہ ابن مسعود وابو ہریرہ وابو سعید الخدری وابن عباس، کہ یہ تفسیر بیان کی ہے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ نے، ابو سعید خدری نے، عبداللہ بن عباس نے. اچھا، ان کے اقوال ہمیں کہاں ملیں گے؟ تفسیر طبری میں. کہاں ملیں گے؟ در المنثور میں جو امام سیوطی کی ہے. وفیہ حدیث مرفوع، کہتے ہیں اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے. اس بارے میں کہ یہ جو آیت میں آیا معیشت زن کا، کہ جو اللہ کے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، تنگی والی ہوگی. اس سے مراد عام طور پہ کیا لیا گیا؟ عذاب قبر. تو اس بارے میں صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں جن سے تائید ہوتی ہے کہ اس تنگ زندگی سے مراد ہے عذاب قبر. اور اس بارے میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرفوع حدیث بھی ہے. یہ مرفوع حدیث جو ہے اس کو روایت کیا امام ابن حبان نے. حدیث کا نمبر ہے 3119 3119. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا معیشت زن کا عذاب القبری. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا، قابل قبول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا؟ عذاب قبر. اب اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَأَصْلُ الظَّنْقِ فِي اللُّغَةِ الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ. عربی لغت میں لفظ الزنق جو آیت میں آیا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے ضیق، تنگی، و شدہ، اور سختی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اعراض کرنے والا قبر میں بڑی تنگی میں رہے گا، بڑی سختی میں رہے گا. وَكُلُّ مَا ضَاقَ فَهُوَ ضَنْقٌ، ہر وہ چیز جو تنگ ہو تو وہ زنق ہے. عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ زنق. چنانچہ یقال، کہا جاتا ہے منزل زنق، یعنی کہ یہ گھر کیا ہے؟ تنگ ہے، کھلا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے. وعیش ضنق، اور کہا جاتا ہے عیش ضنق، یعنی کہ زندگی کیا ہے؟ تنگ ہے. فہذہ المعیشۃ الضنق، تو یہ جو تنگ زندگی ہے، کون سی تنگ زندگی؟ جس کا تذکرہ آیت میں آیا ہے، یعنی کہ قبر میں عذاب ہوگا. یہ جو تنگ زندگی ہے فی مقابلۃ التوسیع علی النفس والبدن بالشہوات واللذات والراحہ. اس جملے کا ترجمہ بعد میں کروں گا، مفہوم پہلے سن لیں. امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ قبر میں جو تنگ زندگی ہے یہ
تنگی جو ہے قبر میں یہ اس کشادگی کی سزا ہے جو دنیا میں انسان نے اختیار کی. دنیا میں جسم نے جو مانگا اس کو دیا, ساری خواہشات پوری کی. جو دنیا میں ساری خواہشات کو پورا کرے اور اپنے نفس کے آگے باندھ نہ باندھے تو پھر وہ قبر میں خواہشات سے محروم ہوگا, بلکہ تنگی میں ہوگا, عذاب میں ہوگا, سختی میں ہوگا. یہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں فہذہ معیشت الضنک, یہ جو تنگ زندگی ہے, فی مقابلۃ توسیع علی النفس والبدن, یہ اپنی جان اور اپنے جسم پہ مختلف خواہشات اور لذتیں اور راحت کی کشادگی کے مقابلے میں ہے. کیونکہ دنیا میں اپنے نفس اور اپنے جسم کی ہر خواہش پوری کی, اسے ہر لذت دی, ہر راحت دی, تو اس کے مقابلے میں اب کیا ہے, کیا سامنا ہے کس چیز کا قبر میں؟ تنگ زندگی کا. فَإِنَّ النَّفْسَ كُلَّمَا وَسَّعْتَ عَلَيْهَا ضَيَّقْتَ عَلَى الْقَلْبِ حَتَّى تَصِيرَ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیونکہ یہ جو نفس ہے, یہ جو جان ہے, جب بھی آپ اس کے لیے کشادگی پیدا کریں گے تو آپ اپنے دل کو کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے, یہاں تک کہ زندگی تنگ ہو جائے گی. وَكُلَّمَا ضَيَّقْتَ عَلَيْهَا, اور جب بھی آپ اپنے نفس کو کیا کریں گے؟ اپنے نفس کے لیے تنگی پیدا کریں گے. وسعت القلب, تو آپ اپنے دل کے لیے کشادگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حتی ینشرح وینفصح, یہاں تک کہ دل کشادہ ہو جائے گا, کھل جائے گا. فضنک المعیشۃ فی الدنیا بموجب التقوی ساعتها فی البرزخ والآخرہ. کہتے ہیں دنیا میں زندگی کا تنگ ہونا تقوی کی وجہ سے. زندگی کا تنگ ہونا کیا مطلب؟ مسلمان کی زندگی دنیا میں کیسی گزرتی ہے جی؟ گویا کہ مسلمان دنیا میں جیل میں ہے, قید خانے میں ہے, لوگ مزے اڑا رہے ہیں, یہ جدھر جاتا آگے بوندی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر. میوزک سننے کو دل چاہتا ہے, پتہ چلتا ہے جی حرام ہے. لڑکیوں کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے. موبائل پکڑتا ہے, وہاں پہ بھی فلمیں دیکھنے کو دل چاہتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ بھی حرام ہے. دل چاہتا ہے کہ بینک سے قرضہ لے لوں, آسانی سے مل رہا ہے, بہترین گھر بن سکتا ہے, لیکن قرضہ سودی ہے, پتہ چلتا ہے وہ بھی حرام ہے. بینکوں سے گاڑیاں لی جا سکتی ہیں, رکشہ لیا جا سکتا ہے, ٹریکٹر لیا جا سکتا ہے, لیکن حرام ہے. گاڑی کی انشورنس کروائی حکومت کے کہنے پہ مجبوراً, لیکن جب کسی کا نقصان کر بیٹھا تو اب سہولت میسر ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے آپ کا 20 لاکھ کا نقصان پورا کرے گی, جبکہ آپ نے انشورنس میں جمع کروایا تھا صرف 1 لاکھ روپیہ. اب یہ کیا کرتا ہے, یہ 1 لاکھ روپیہ تو کمپنی سے لیتا ہے کہ اسی کے پیسے تھے, اور باقی اپنی جیب سے ادا کرتا ہے. اس کے لیے بیچارہ زیورات بیچ رہا ہے, زمینیں بیچ رہا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا ہوا ہے تقوی کی وجہ سے, بچتا ہے ہر چیز سے, اس کا نتیجہ کیا؟ کشادگی برزخ میں بھی آخرت میں. امام صاحب کہنے فضنک المعیشۃ فی الدنیا بموجب التقوی, بموجب التقوی, تقوی کی وجہ سے دنیا میں زندگی کا تنگ ہونا, ساعتها, اس زندگی کا کشادہ ہونا ہے, فی البرزخ, برزخ میں, قبر میں, والآخرت, اور آخرت میں. وسعت المعیشۃ فی الدنیا بحکم الہوی, اور دنیا میں زندگی کا کشادہ ہونا بحکم الہوی, کس وجہ سے؟ خواہشات نفس کو پورا کرنے کی وجہ سے. ضنکھا, تو یہ زندگی کا تنگ ہونا ہے, فی البرزخ والآخرہ, برزخ میں اور آخرت میں. ایک چیز اختیار کریں, دونوں جگہ کے مزے نہیں ملیں گے. یا یہ فیصلہ کر لیں کہ مزہ کہاں پہ لینا ہے, دنیا کا مزہ لینا ہے یا آخرت کا لینا ہے. اگر دنیا کے مزے لیں گے تو آخرت کے مزے نہیں ملیں گے, اور اگر دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے, ہر حرام کام سے بچائیں گے, ہر ممنوع کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے, تو پھر آخرت میں مزے لیں گے. کہتے ہیں فآثر
تو ترجیح دے، تو اختیار کر احسن المعیشتین، ان دو زندگیوں میں سے بہترین کو، وَأَطْيَبَهُمَا، ان دو زندگیوں میں سے عمدہ ترین کو، وَأَدْوَمَهُمَا، اور ان دو زندگیوں میں سے برقرار رہنے والی کو، زیادہ برقرار رہنے والی کو. تو وہ کون سی ہے جی پھر؟ آخرت. دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. وَأَشْقِ الْبَدَنَ بِنَعِيمِ الرُّوحِ، اور روح کی نعمتوں کی وجہ سے اپنے بدن کو بدحال کر دے. وَأَشْقِ الْبَدَنَ، اپنے بدن کو کیا کر دے دنیا میں؟ بدحال کر دے. بِنَعِيمِ الرُّوحِ، روح کی نعمت کی وجہ سے، روح کو نعمتیں دینے کی وجہ سے. وَلَا تُشْقِ الرُّوحَ بِنَعِيمِ الْبَدَنِ، اور اپنی روح کو بدحال نہ کر اپنے بدن کو نعمتوں میں ڈال کر. فَإِنَّ نَعِيمَ الرُّوحِ وَشَقَاءَهَا أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ، کیونکہ روح کی جو نعمتیں ہیں اور روح کی جو بدحالی ہے وہ زیادہ عظیم ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے روح کی فکر کریں. وَنَعِيمُ الْبَدَنِ وَشَقَاؤُهُ وَنَعِيمُ الْبَدَنِ وَشَقَاؤُهُ أَكْثَرُ وَأَهْوَنُ، اور بدن کی جو نعمتیں ہیں اور بدن کی جو بدحالی ہے، اکثر وہ مختصر ہے اور وہ خفیف ہے، ہلکی ہے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا درس، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بدن کی ہر بات نہ مانیں اور اس کے نخرے زیادہ برداشت نہ کریں. اس سے کام لیں اللہ کے دین کا، اس سے کام لیں اللہ کی عبادت کا. اور کبھی آپ روزہ رکھ رہے ہوں، کبھی آپ 5 وقت کی نمازیں گرمی سردی میں پڑھ رہے ہوں اور دیگر نیکیاں بھی کر رہے ہوں، تو فائدہ کیا ہوگا کہ آخرت میں آپ کی روح کو سکون ملے گا، نعمتیں ملیں گی، راحت ملے گی. اور اگر آپ نے دنیا میں اپنے جسم کی ہر بات مانی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا اور منمانی زندگی گزارتے رہے، تو پھر آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے اور قبر کی سختی اور تنگی کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی آخرت کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی آنے والے مصائب پہ صبر کرنے کی توفیق دے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں مصائب سے محفوظ رکھے، آفتوں سے، آزمائشوں سے، امراض سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.